میں ہوٹل کا مالک تھا۔ ایک لڑکی روز میرے ہوٹل کے باہر آ کر بیٹھ جاتی اور گاہکوں کا بچا کھانا لے جاتی۔ ایک دن کھانا نہ بچا تو وہ افسردہ سی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک سبزی والا اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس لڑکی کا دوپٹہ آدمی کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے گریبان سے پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کی قمیض پھٹ گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرم آئی۔ میں فوراً گیا تو سبزی والا کہنے لگا اس نے میرے ٹھیلے سے سبزی چرائی ہے۔ میں نے جیسے تیسے معاملے کو نپٹایا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے پھر شاپر کھولے کھڑی تھی اور میں بچا ہوا کھانا خود پلیٹوں سے اس کے شاپر میں ڈال رہا تھا۔ وہ بچا ہوا کھانا ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اس کھانے میں ہی اس کی زندگی ہو۔ نہ جانے وہ کن حالات سے لڑ رہی تھی یا پھر اس کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش تو نہیں کی تھی، البتہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یہ ہوٹل میرا ذاتی تھا۔ یہاں 5-6 ملازم کام کرتے تھے۔ زیادہ بڑا ہوٹل تو نہیں تھا، لیکن اکثر دوپہر کے وقت کھانے کے لیے قریبی دفتر کے لوگ یہیں آیا کرتے تھے۔ میں جو کھانا ان شاپر میں ڈال دیتا اور پھر وہ خاموشی سے چلی جاتی۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی کیونکہ وہ صبح سے ہی میرے ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی نظر آتی اور دوپہر کے وقت جب گاہک تیزی سے ہوٹل خالی کرتے تو وہ خود ہی اندر چلی آتی۔ اسے معلوم تھا کہ نہ میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھوں گا اور نہ اس کا ہاتھ جھٹکوں گا، نہ اسے برا بھلا کہوں گا، بلکہ خاموشی سے اس کے شاپر میں کھانا ڈال دوں گا۔ شاید اسی لیے وہ بنا شرمندگی کے میرے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی، اور اب بھی میں نے تقریباً سارا ہی بچا ہوا کھانا اس کے شاپر میں ڈال دیا۔ اس نے ایک تشکر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے چلی گئی۔ اس 13 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو تھے وہ مجھے نظر آئے۔ انہوں نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بچا ہوا کھانا لے کر میری اتنی شکر گزار تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایسے آنسو تھے جیسے میں نے اس پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہو، جبکہ میرا رب مجھے ہر وقت تازہ اور ایک سے بڑھ کر ایک کھانا کھلا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی ایسا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے مجھے شرمندگی کا احساس دلایا اور میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس 13 سالہ بچی نے مجھے اپنے رب کا شکر گزار بنا دیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میں عزت سے روٹی کماتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میں صرف اپنے رب کے آگے جھولی پھیلاتا ہوں، کسی اور کا محتاج نہیں۔ اس دن کے بعد سے تو میں اس بچی کا اور بھی زیادہ انتظار کرنے لگا، کیونکہ شکر کی عادت میں نے اس سے سیکھی تھی، اور جہاں تک میرا خیال تھا میرے ہوٹل کی اتنی ترقی بھی اس بچی کے آنے کے بعد سے ہی ہوئی تھی۔ پہلے میرا ہوٹل بہت کم چلتا تھا، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن جب سے وہ بچی میرے ہوٹل آنے لگی تب سے کاروبار میں اچانک سے تیزی آئی۔ مجھے اس بچی سے ایک خاص انسیت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ویٹرز کو بھی کہہ دیا تھا اگر کبھی میں ہوٹل میں نہ ہوں تو اس بچی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا، اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ وہ روزانہ ہی پابندی سے میرے پاس آتی اور میں بنا کسی سوال جواب کے اس کا شاپر بھر دیتا۔ لیکن پھر کرونا کا دور آیا، لاک ڈاؤن شروع ہوا، حالات خراب ہوئے تو میرے ہوٹل کا بھی کام ٹھپ پڑ گیا۔ دراصل ارد گرد کے دفتر والوں سے ہی میرا ہوٹل چلتا تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں سے کام کر رہا تھا۔ دفاتر بند پڑے تھے، لوگ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، اور ہوٹل کا کھانا بھی تقریباً بند ہو گیا تھا۔ میرے حالات بھی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار تھے، اور وہ بچی جو ہوٹل کے باہر بیٹھتی تھی وہ بھی اس بات کی وجہ سے بڑی پریشان تھی، کیونکہ میں پہلے کے مقابلے میں اسے کافی کم کھانا دینے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بچی میرے ہوٹل میں اپنا شاپر پکڑے آئی تھی تو میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن تو میں نے ہوٹل میں کھانا بھی نہیں تیار کروایا تھا، کیونکہ صبح سے ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ قریب کے سارے ہی دفاتر کو 2 ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، تو میں اپنا نقصان نہیں کروا سکتا تھا۔ میں بھی ان حالات کی وجہ سے ذہنی طور پر اس قدر پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کتنے عرصے کا ہے یا یہ وبا کب تک رہے گی۔ اسی لیے میں نے اس بچی سے معذرت کر لی۔ وہ کچھ کہے بنا ہی میرے ہوٹل سے نکل گئی۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں مزید سوچتا۔ اس وقت مجھے اپنے ملازموں کی فکر تھی، کیونکہ ہوٹل بند ہونے سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔
میں نے اپنے سارے ملازموں کو جیب میں پڑے پیسوں سے ہی کچھ پیسے دیے اور ہدایت کی کہ اب 2 ہفتوں تک میں بھی ہوٹل نہیں کھولوں گا۔ فکر معاش نے سب ہی کے ماتھوں پر لکیریں ڈال دیں۔ ہر کوئی اپنی فکر میں غرق تھا۔ مجھے بھی اپنے کاروبار کی بہت فکر تھی۔ میں نے 2 ہفتوں کے لیے ہوٹل کو مکمل طور پر بند کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ہر چیز کو لاک کرتے ہوئے جب ہوٹل بند کر کے باہر نکلا تو خود بخود میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے بند ہوٹل پر ڈالی اور خدا سے دعا مانگی کہ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر جانے کے لیے قدم بڑھاتا ایک عجیب سا شور اٹھا۔ کافی سارے لوگ جمع تھے اور شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں خود بخود اسی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا تو ایک سبزی والا جو بہت زیادہ چیخ رہا تھا۔ جب میں لوگوں کی بھیڑ ہٹا کر آگے پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ سبزی والا اس بچی کا گریبان پکڑ کر کھڑا تھا۔ اس بچی کا دوپٹہ نیچے تھا، وہ رو رہی تھی اور سبزی والا اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا دکھا۔ میں جانتا تھا آج میں نے اس بچی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ شاید وہ سبزی والے سے کچھ مانگنے آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سبزی والے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے بچی کے گریبان پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب یہ چور ہے۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آئندہ چوری نہ کریں۔ سبزی والے کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ میں نے تو اس بچی کو کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ان سے تھوڑی سی سبزی مانگی تھی، انہوں نے مجھے سبزی دے دی اور بدلے میں نے پیسے بھی چکا دیے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے چور چور کہہ رہے ہیں۔ وہ سبزی والا کہنے لگا، ڈھیر ساری سبزی لے کر اس نے مجھے 10 روپے دیے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ 10 روپے میں بھلا یہ تھیلی بھر کر سبزی آتی ہے؟ میں نے اسے روکنا چاہا اور سبزی واپس لینی چاہی تو یہ بھاگنے لگی، اسی لیے میں نے اسے پکڑ لیا۔ آج میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ کسی کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ وہ بچی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر اس بچی کو دیا اور پھر سبزی والے سے کہا، اسے جانے دو، اس کے پیسے میں چکا دیتا ہوں۔ اس لڑکی نے پھر مجھے احسان بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے راستے چلی گئی۔ میں نے سبزی والے کو پیسے چکائے تو بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ میں حیران تھا، کتنی بڑی بھیڑ میں کیوں کسی نے اس بچی کے حق میں آواز نہیں اٹھائی تھی؟ کیوں کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ سبزی والا ایک مرد ہو کر ایک جوان ہوتی لڑکی کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا؟ وہ بچی 100 لوگوں کی بھیڑ میں بھی پوری طرح بے یار و مددگار تھی۔ سبزی والے کو پیسے تو ملے، وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں جو گھر جانے والا تھا، نہ جانے کس خیال کے تحت اس بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا، یہ لاک ڈاؤن میں ہم جیسے اچھے لوگوں کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں تو پھر وہ بچی تو پہلے ہی کس برے حالات کا شکار تھی۔ نہ جانے کہاں رہتی تھی، کیا معاملات تھے۔ بس دل میں تجسس ہوا تو یہی جاننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اب میرے پاس کچھ کام تو تھا نہیں۔ اس بڑے سے علاقے کے پیچھے کچی بستی تھی۔ وہ بچی تیزی تیزی سے اس بستی میں داخل ہوئی اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلی گئی۔ پہلے تو میں کچھ دیر تک جھونپڑی کے باہر کھڑا رہا، پھر کسی سوچ کے تحت میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا اور وہ بچی جلدی جلدی اس سبزی سے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر بس 2 ہی لوگ تھے، لیکن وہ بچی تو بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی اور مجھ سے بھی وہ ہمیشہ بہت زیادہ کھانا لے جایا کرتی تھی۔ 2 لوگوں کے حساب سے تو وہ کھانا بہت زیادہ تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے آواز دی تو وہ ایک دم ہی چونک اٹھی اور پھر مجھے دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، صاحب میں نے چوری نہیں کی، وہ سبزی والے کو میں نے 10 روپے دیے تھے کیونکہ میرے پاس وہی پیسے تھے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ میں اس بوڑھے آدمی کے پاس بیٹھا تو وہ بتانے لگی، یہ میرے بابا ہیں، پہلے یہ نوکری کر کے گھر چلاتا تھا، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی کمر پر ایسی چوٹ لگی کہ یہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا اور اسی کی وجہ سے میں کوئی کام کاج بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی پر ڈالی جہاں زندگی کی ضرورت کا سامان تک موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے اس بچی سے پوچھا،
کہ تم یہ اتنا سارا کھانا کیوں تیار کر رہی ہو؟ اور جو بات اس نے بتائی وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے ہی زمین نکل گئی۔ میں بس حیرت سے اس 13 سالہ بچی کو دیکھنے لگا، جو شاید اپنے اعمال میں مجھ سے کئی زیادہ بڑی تھی، کیونکہ جو بات اس بچی نے مجھے بتائی تھی وہ سوچنا بھی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر تک میں اس بچی کو دیکھتا رہا، پھر میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پوری مدد کروں گا اور اس کی نیکی کے کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر وہ بچی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ کچھ دیر اس کے بابا کے پاس بیٹھ کر میں نے کچھ پیسے اس بچی کے ہاتھ میں رکھے اور پھر واپس لوٹ آیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن مشکلات میں جکڑا ہوا ہوں۔ اگر کچھ یاد تھا تو وہ بچی اور اس کا حوصلہ۔ اگر ایک جھوپڑی میں رہنے والی ایک عام سی بچی اتنا جگر رکھ سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اسی سوچ نے مجھے ایک نئے رستے پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ویٹرز کو دوبارہ فون لگایا اور ساتھ ہی اسٹاف کو، اور دوبارہ ہوٹل کھولنے کا کہہ دیا۔ اگلی ہی صبح میں پھر سے ہوٹل کھول کر بیٹھا تھا۔ تیزی سے میرا عملہ کام کر رہا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ میں نے ہوٹل کیوں کھلوایا ہے، کیونکہ گاہک تو آنے والے نہیں تھے۔ لیکن جب کھانا پوری طرح تیار ہو گیا تو میں نے بہت کم داموں پر کھانا دینے کا بورڈ باہر لکھ کر لکھوا دیا اور اپنے ویٹرز کے ذریعے ارد گرد کی غریب آبادیوں میں بھی اعلان کروا دیا، جو کوئی نہایت کم قیمت پر کھانا خرید کر کھانا چاہتا ہے وہ ہمارے ہوٹل سے لے سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو بہت کم داموں پر کھانا دینا شروع کر دیا۔ ہر ایک پلیٹ پر مجھے صرف 5 روپے کا منافع ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرا مقصد منافع کمانا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آگے بڑھ کر ہر کسی کو ایک دوسرے کے لیے کام کرنا تھا، اور یہ سوچ مجھے اس 13 سالہ بچی ریما سے ملی تھی۔ جو کچھ میں نے اس کی جھونپڑی میں دیکھا تھا اور جو کچھ سنا تھا، اس نے میری سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ آ گئے اور سبھی کھانا خرید کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخر میں نے تخمینہ لگایا تو مجھے ہمیشہ سے کئی زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ مہنگا کھانا کھانے تو صرف دفتر کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کم قیمت پر ارد گرد کے غریب لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور سبھی اچھے کھانے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ مشکل کے اس دور میں ان کے لیے یہ کھانا بہت ہی نعمت کی طرح تھا۔ میں نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے ویٹرز کو اس منافع میں سے ان کی اجرت ادا کر دی اور انہیں بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اس تازہ کھانے میں سے جو چاہیں اپنے گھر لے جائیں اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں میں بانٹ دیں۔ یہی سننا تھا کہ ویٹروں کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے ہی حسب ضرورت کھانا لے لیا اور چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہوٹل پہنچا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے پہلے ہی میرا سارا عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ سب پہلی دفعہ مجھے اس قدر دل سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل سے بھی زیادہ مقدار میں کھانا تیار کر دیا گیا اور لینے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ جن جن لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت مناسب قیمت پر اچھا کھانا مل رہا ہے اور جو کھانے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی مفت میں کھانے کا انتظام ہے، تو ہر کوئی ہی چلا آیا۔ میں نے اتنی کم قیمت رکھی تھی کہ بغیر قیمت دیے کوئی بھی کھانا نہیں لے کر گیا تھا۔ سب نے ہی اپنی حیثیت کے مطابق پیسے بھر دیے تھے۔ میرے ایک دوست کو اس بارے میں پتہ چلا تو بڑا ہی حیران ہوا اور مجھے بے وقوف کہنے لگا۔ اس کا فون آیا تو پہلے اس نے ساری بات پوچھی، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے، میں کوئی خاص منافع نہیں کما رہا، تو وہ کہنے لگا، لاک ڈاؤن میں تم دوسروں کی مدد کرنا، پھر لاک ڈاؤن کے بعد خود کٹورے لے کر کھڑے ہو جانا۔ جن لوگوں سے تم ہمدردی کر رہے ہو وہ تمہیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا، ساری جمع پونجی اگر اسی طرح لوگوں پر لٹا دو گے تو تیرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اپنے دوست کی بات سن کر میں نے کہا، میں یہ سب اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اسی لیے اجر دینے والا بھی اللہ ہے۔ غرض یہ کہ جس کو بھی پتہ چلا زیادہ تر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگے اور یہی کہا، میں شاید اپنا ہوش کھو بیٹھا ہوں جو اپنے ہوٹل کی ساکھ خراب کر رہا ہوں اور اپنی جمع پونجی ضائع کر رہا ہوں۔ صرف میری بیوی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی،
اس کا کہنا تھا اگر آپ کی نیت نیک ہے تو منزل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ بیوی کا ساتھ پا کر میرے لیے یہ مرحلہ زیادہ آسان ہو گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہوٹل آنے لگی۔ زیادہ تر عورتوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا باندھ کر دیتی، اور جب عورتیں جھولی بھر بھر کر ہمیں دوائیں دیتیں تو میری بیوی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہتی۔ اکثر رات کو جب ہم تھک کر بستر پر لیٹتے تو میری بیوی یہی کہتی، میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا مجھے یہ کام کر کے سکون اور خوشی مل رہی ہے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نے ایک آسائشوں والی زندگی دیکھی تھی، لیکن یہ کام کر کے وہ خود بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پاس کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے، کیونکہ جو بھی منافع ہوا تھا اس سے میں نے بل وغیرہ ادا کر دیے۔ میرا بینک بیلنس واقعی ختم ہو رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مزید آگے کھانے کی تیاریاں کس طرح ممکن ہوں گی، کیونکہ کھانے کے خرچے کے علاوہ بھی بجلی، گیس وغیرہ کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ میں بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی ایک شخص میرے ہوٹل پر آیا۔ مجھے لگا شاید وہ بھی کھانا لینے والا ہے، اسی لیے میں نے خود سائڈ پر بلا لیا کیونکہ رش کافی تھا۔ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف ایک چیک بڑھایا اور کہنے لگا، میں یہ دینے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ وہ کہنے لگا، میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کو یہ نیکی کا کام کرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں قریب میں ہی میرا اپنا ذاتی دفتر ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے وہ بھی بند کر دیا۔ میں یہاں کبھی کبھار دفتر کی دیکھ بھال کے لیے آتا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ میں بھی اس نیکی کے کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے بنا کچھ پوچھے ہی وہ چیک دے کر چلا گیا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی اس مدد پر بالکل حیران رہ گیا، اور اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ کبھی NGO والا آ کر میری مدد کر جاتا، تو کبھی اللہ کی طرف سے فرشتہ جیسا انسان چلا آتا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ 2 مہینوں تک میں یوں ہی لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، اور پھر لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی ہوئی تو میں نے اپنے ہوٹل کو دوبارہ سے کھول لیا، لیکن اپنے نرخ میں اضافہ نہ کیا۔ جو لوگ میرے پاس پہلے آتے تھے وہ دوبارہ آنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب میرے اور بھی گاہک بن گئے۔ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور لوگوں کے حالات بہتر ہوئے، تب تک انہیں میرے کھانوں، میرے ذائقے کا مزہ لگ چکا تھا۔ وہ سب اب صحیح قیمت پر بھی کھانا خریدنے کو تیار تھے۔ اب میرے ہوٹل پر دن رات رش رہنے لگا۔ لوگ باہر باریاں لگا کر کھڑے ہوتے، اور میں بس خدا کا شکر ادا کرتا رہتا۔ میں اس 13 سالہ ریما کو ہرگز بھی نہیں بھولا تھا جس نے مجھے یہ رستہ دکھایا۔ میں جو بھی کماتا اس میں سے کچھ ریما کو بھی پہنچا دیا کرتا، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے میں یہی خیر کا کام کر رہی تھی۔ میرے ہوٹل سے وہ جو بھی کھانا لے کر جاتی تھی وہ اپنی آبادی میں موجود غریب بچوں میں بھی تقسیم کرتی تھی، اور اس دن بھی جب وہ سبزی لے کر گئی تو وہ بہت سارا کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو صرف تم اور تمہارے بابا ہیں، پھر یہ اتنی ساری سبزی کیوں پکا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، پاس پڑوس کے لوگ کئی کئی دن سے بھوکے ہیں، خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد سے تو سب ہی کے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں، اسی لیے میں اکیلے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں۔ آس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہمارا فرض ہے، اسی لیے میں جو تھوڑا بہت پکاتی ہوں اس میں سے سب کو ہی تقسیم کرتی ہوں۔ اگر میں اکیلے ہی سب کھا لوں گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میرا پڑوسی بھوکا تھا اور میں پیٹ بھر کر سو گئی۔ آج جتنی بھی سبزی مجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہے، اسی لیے میں اسے بھی آس پڑوس میں تقسیم کر کے ہی کھاؤں گی تاکہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے۔ ریما کی یہ بات سن کر میں کانپ اٹھا۔ آج تک میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا جیسے یہ بچی سوچ رہی تھی، اور پھر میرے سامنے ہی اس بچی نے ڈھیر سارا کھانا تیار کیا۔ وہ کوئی خاص کھانا نہیں تھا، بس ابلی ہوئی سبزی کا شوربہ تھا، لیکن کھانا تیار ہوتے ہی جیسے ہی اس نے آواز لگائی تو آس پڑوس کے بہت سارے بچے پلیٹیں لے کر چلے آئے، اور اس نے اس شوربے میں سے سب کو ہی تھوڑا تھوڑا ڈال دیا۔ وہ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس بچی کی آنکھوں میں بڑا سکون تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ
ایک 13 سالہ بچی جس کا باپ مزدور بستر پر پڑا ہوا ہے، جس کے گھر کے اپنے حالات خراب ہیں، وہ ایسے میں بھی دوسروں کا خیال کر رہی ہے۔ اسے اپنے پڑوسیوں کے حقوق یاد ہیں، اسے دوسروں کی بھوک کا خیال ہے۔ اور ایک میں تھا جس کی جیب ابھی خالی نہیں ہوئی تھی، بینک میں اب بھی کافی پیسہ پڑا تھا، گھر میں ہر طرح کی سہولت تھی، بیوی بچوں کو بھی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی ایسی سوچ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ میرے پاس اتنا سب کچھ تھا، پھر مجھے آنے والے کل کی فکر تھی کہ آگے کیا ہوگا، جبکہ وہ بچی خالی دامن تھی، پھر بھی اس نے اپنے کل کا نہیں سوچا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی سوچ رہی تھی۔ اگر معاشرے میں بدلاؤ لانا ہو تو ہر کسی کو پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوگی، یہ مجھے اس بچی نے سکھا دیا۔ اور اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مشکل وقت میں اس بچی کی طرح آس پڑوس والوں اور کچی آبادیوں کا خیال کروں گا۔ اور میرے ذرا سے اس خیال نے نہ صرف ان کے گھروں میں رزق پہنچایا تھا، میں وسیلہ بنا تھا، بلکہ میرے اپنے رزق میں ایسے اضافہ ہوا تھا کہ آج لاک ڈاؤن ختم ہو کر 4 سال ہونے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں گیا جب میرے ہوٹل میں گاہکوں کا رش نہ لگا ہو، کہ جب میں نے پہلے سے کئی زیادہ منافع نہ کمایا ہو۔ میں یہ جان گیا ہوں، اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انسان کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر نوازا گیا ہوں کہ پلٹ کر ماضی میں جھانکتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ جس دن میں نے اپنا ہوٹل بند کیا تھا، اس دن میرے بینک میں صرف 80,000 روپے تھے، لیکن آج میرے بینک میں تقریباً 80 لاکھ روپے ہیں، اور میں وہ سب بھی غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جب میں یہ 80 لاکھ خرچ کروں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی 10 گنا زیادہ نواز دے گا۔ یہ بات اللہ پر یقین اور ایمان کی ہے، یہ بات اپنے فرائض کو نبھانے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے۔ آپ بھی ایک بار اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ کس طرح اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو نوازتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔